اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ ہم تیرے بھکاری، سن صدا ہماری، تو ہے رب سبھی کا، ہم تیرے گواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قیامت کے دن وہ انسان بڑا ہی گھاٹے کا شکار ہوگا جس کے عمل ریاکاری کے جرم میں ملوث ہوں گے، جو عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارکہ حدیث سنتے ہیں جو ریاکاری، دکھلاوا، اس سے انسانیت کو ڈراتی ہیں اور اس کے شرک ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر جن گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الریا، دکھلاوا، ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے۔ یقول اللہ، اللہ مالک فرمائے گا یوم القیامہ، اذا جزی الناس باعمالہم، یقول اللہ لہم یوم القیامہ اذا جزی الناس باعمالہم، قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ دے دے گا تو اللہ مالک ریاکاروں کو فرمائے گا، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم نیک اعمال کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو تمہارے ان عملوں کا بدلہ ان کے پاس ہے۔ لوگوں کے درمیان فیصلے ہو گئے، اعمال کے بدلے مل گئے، ریاکار باقی ہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھنے والے، دکھلاوے کے لیے صدقہ کرنے والے، کہ جی رمضان آ گیا ہے، روزے نہیں رکھیں گے، کھائے پیئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ راضی کرنا زندگی کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ یہاں ہر معاملہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی زبان کیسے سنیں، ناک کیسے کٹوائیں۔ یہ جو ریاکاری ہے، قوم، برادری، لوگوں کا ڈر، ان کو راضی کرنے کے لیے کیے جانے والے اعمال، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ ریاکار ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور مالک ان سے کہہ رہا ہے، میرے لیے تم نے عمل کیے نہیں، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقے کیے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے مال خرچ کیا، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی، جس شہرت کے لیے تم دنیا میں کام کرتے رہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور اپنے عملوں کا ان سے بدلہ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من سمع اللہ بہ، جو انسان شہرت کا طالب ہو، اللہ اس کی بندگی سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی ریاکاری کو ظاہر کر دے گا۔ جس کے کام کا مقصد، جس کی نیکی کا مقصد لوگوں میں چرچا، لوگوں میں شہرت، لوگوں میں ذکر، لوگوں میں مشہوری، اللہ قیامت کے دن اس کی اس عمل کو اور اس شہرت پسندی کو لوگوں پر واضح کر دے گا۔
عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الناس بعمله سمع اللہ به، جس شخص نے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے کوئی عمل کیا، مخلوق کو سننے والا اللہ تعالی اسے لوگوں میں ریاکار مشہور کر دے گا، اسے ذلیل کر دے گا اور اسے حقیر بنا دے گا۔ نیکیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو۔ نیکی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ گناہ معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے عمرہ کیا، پھر دوبارہ عمرہ کیا، عمرے سے عمرے تک یہ درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے عمرے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ آپ نے حج کیا، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ گناہ معاف کر دے، آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ ایک روایت میں ہے انسان ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہے، بالکل غلطیوں سے پاک ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر۔ لیکن اگر یہی حج آپ نے شہرت کے لیے کیا، سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، حج کے لیے نکلتے ہیں حاجی صاحب، پہلے گاؤں میں، پورے گاؤں کے اندر ان کو بازاروں میں چلایا جاتا ہے، ایک ایک دکان پہ جاتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، لوگوں میں دعوتیں ہوتی ہیں، بھرپور مشہوری ہو رہی ہے۔ اور آج جب سے یہ بیماری انٹرنیٹ کی آئی، سوشل میڈیا کی آئی، وہ گھر سے نکلتے ہوئے اس کی سیلفی ہیں، وہ میقات پر پہنچتے ہوئے سیلفی ہیں، احرام باندھتے ہوئے سیلفی ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہوئے سیلفی ہیں، عرفات میں بیٹھے ہوئے سیلفی ہیں، مینا میں پہنچ کر سیلفی ہیں، مزدلفہ میں سیلفی ہیں۔ ایک ایک عمل کو وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہا ہے اور فیس بک پر اپنے اکاؤنٹس پر شیئر کر رہا ہے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نہیں جانتا کہ تو یہاں حج کرنے آیا ہے؟ یہ ایک ایک لمحے کو سیو کر کے لوگوں میں مشہوری اور دکھلاوا، کیا مقصد ہے؟ ریاکاری؟ تو پھر یہ اتنا عظیم عمل بھی قیامت کے دن تمہارے لیے فائدے کا سبب نہ ہوگا بلکہ ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوگا۔ جس نے نیکی کی، مقصد یہ ہوا کہ دنیا میں مشہور ہو جاؤں، تو وہ شہرت مل جائے گی، وہ شہرت اس کو مل جائے گی اور اللہ کی نظر سے وہ گر جائے گا، وہ حقارت اور ذلت کو پائے گا، اسے قیامت کے دن کچھ نہیں ملنا۔ ہاں، قیامت کے دن کس کو ملنا ہے؟ جس کی نیت خالص ہوئی، جو ریاکاری سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا، جس نے ریاکاری سے اپنے آپ کو دور کیا، اپنے عملوں کو چھپانے کی کوشش کی، لوگوں میں ظاہر نہ کیا، تو یہ وہ خوش نصیب ہے جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ پیارے نبی جناب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 1905، بڑا ہی شدید فرمان ہے۔ یہ حدیث جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، میں عمل کیوں کر رہا ہوں، میرے عمل کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے تو آپ کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سمجھ لیجئے آپ بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آپ کا عمل چھوٹا سا ہے لیکن خالص اللہ کے لیے ہے، تو یہی عمل ہو سکتا ہے آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ان اول الناس يقضى يوم القيامة علیہ، قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک شہید کو لایا جائے گا جو دنیا میں لڑتا رہا، لڑتے لڑتے مارا گیا۔ اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، تجھے میں نے کیا کچھ دنیا میں نعمتیں دی، اور وہ یاد کرے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ تو مالک پوچھے گا فما عملت فیہا، تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو وہ جواب میں کہے گا قاتلت فیک، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، اتنی جنگیں کی، اتنی جہاد کیا، اتنے مار کے لڑے کہ مجھے شہید کر دیا گیا، قتل ہو گیا۔ تو مالک فرمائے گا کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، جھوٹ بولتا ہے تو، یہ میرے لیے نہیں کیا، تو نے جنگ کی اس لیے لوگ چرچے کریں یہ بڑا بہادر ہے، تیری بہادری کے چرچے ہوں، تیری جوامردی کے چرچے ہوں، تیرے مارکوں کے چرچے ہوں، تیری مشہوریے ہوں، تیری کہانیاں چھپے، یہ سب کچھ دنیا والوں نے کر دیا۔ فقد قیل، یہ تو ہو گیا، یہ تو پورا کر دیا، تیری تمنا، تیرا مقصد عمل کا دنیا میں پورا ہو گیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر حکم ہوگا اس کو چہرے کے بل گھسیٹو اور اس کو آگ کے حوالے کر دو۔ اسی طرح ایک شخص کو بلایا جائے گا
جو عالم ہوگا اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، اور وہ یاد کرے گا، مالک پوچھے گا اتنی میں نے تجھے نعمتوں سے نوازا، کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا تیرا دین سیکھا، قرآن سیکھا، سکھایا، حدیث پڑھی، اسلام سیکھا، لوگوں تک پہنچایا۔ جواب ملے گا میرے لیے نہیں کیا، اپنی مشہوری کے لیے کیا، اپنے چرچوں کے لیے کیا، اپنی واہ واہ اور بلے بلے کے لیے کیا، لوگوں نے تیری تمنا کو دنیا میں پورا کر دیا۔ حکم ہوگا اس کو چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، اور وہ یاد کرے گا۔ اللہ پوچھے گا تجھے اتنا کچھ میں نے دیا، کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا، میں تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا رہا، جہاں موقع آتا میں خرچ کرتا، مال لوٹاتا۔ جواب ملے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ لوگوں میں چرچے ہو جائیں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا، حکم ہوگا اس کو چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کے حوالے کر دو۔ پیارے بھائی، ایک طرف شہید ہے، ایک طرف عالم ہے، اور ایک طرف سخی ہے۔ کتنے بڑے عمل ہیں۔ ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پر اللہ نے فاحشہ کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے، اور یہ اتنا بڑا سخی تھا، اس وقت نے کس کس کو کھانا کھلایا، کہاں کہاں مال خرچ کیا، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں۔ وہ سخاوت، وہ علم، وہ قرآن کی تعلیم، وہ دروس، وہ سب بچانے کے ذریعہ نہ بنے، بلکہ جہنم کے اندر اوندے منہ کر کے چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ اللہ ان بد نصیبوں میں میرا اور آپ کا شمار نہ کرے۔ اپنی نیکیوں کو دیکھیے، ٹٹولیے۔ مسجد میں ایک پنکھا دیتے ہیں تو اس کے پروں پہ نام لکھواتے ہیں، پانی کا ایک کولر لگاتے ہیں تو اس پہ اپنا پورے خاندان کا نام لکھواتے ہیں۔ اس مسجد میں چندہ دیا جاتا ہے جہاں بھرپور طریقے سے آپ کا نام لیا جائے۔ اگر میرے یہ عمل ریاکاری کی نیت پہ کیے جا رہے ہیں تو شہید کی شہادت رد ہو گئی، سخی کی سخاوت ٹھکرا دی گئی، عالم کی علم کی خدمت ٹھکرا دی گئی۔ کیوں؟ نیت کے اندر فطور تھا، ریاکاری تھی۔ ریاکار وہ بد نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اخلاص ہو تو انسان کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اللہ مالک جس سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو خبر دیتا ہے، جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ یہ انسان زمین پہ چلتا ہوا گناہ کرتا ہے، فرشتے آسمان میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نیکی کرو اگر اللہ کے لیے چرچا پھر بھی ہوگا، آسمانوں میں چرچا ہوگا اور اللہ راضی ہوگا۔ اور اگر نیکی کی اس لیے کہ دنیا کے اندر مقام مل جائے، دنیا کے اندر شہرت مل جائے، تو پھر بربادی اور ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آئیے کلام الہی سنیں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جس شخص کو یقین ہو اپنے رب کی ملاقات کا، جو امیدوار ہے کہ میری ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی، فلیعمل، پس وہ عمل کرے۔ کیسے؟ عملا صالحا، نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ان نیک اعمال میں جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہو رہے ہیں اس کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اے طواف کرتے ہوئے سیلفی لینے والے بھائی، کس کے لیے لے رہا ہے؟ کس کو دکھانے کے لیے لے رہا ہے؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف پشت کر کے اپنی تصویریں اتروانے والے بھائی، یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے؟ کسی غریب یتیم بیوہ مسکین کی مدد کر کے، کیمروں میں محفوظ کر کے، اخبارات میں مشہوری کروانے والے بھائی، چینل پہ چلوانے والے بھائی، یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے؟ تو اللہ تو تیرے عملوں کو جانتا ہے، تیری نیتوں کو جانتا ہے، یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مقصد لوگوں میں مشہوری ہے تو پھر بربادی ہے، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس نے عمل تو کیے لیکن اس میں اللہ کا شریک بنایا۔ نماز پڑھی کسی کو دکھلانے کے لیے، مال دیا کسی کو دکھلانے کے لیے، نیکیاں کی کسی کو دکھلانے کے لیے۔ اس جذبے سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، اپنے نیک اعمال کو خالص ایک اللہ کے لیے کیجئے۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. اس امت کو بلندی، دین، نصرت اور زمین پہ اقتدار کی خوشخبری سنا دو. پھر ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کمانے کے لیے کرے، جملے پہ غور کیجئے گا، فمن عمل منہم عمل الآخرہ للدنیا، جس نے آخرت والا کام کیا دنیا کے لیے تو پھر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا. بھائی ایک یتیم کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ آخرت کے لیے. اور اگر آپ نے یہ دنیا کے لیے کیا کہ آپ کی تصویریں چھپیں، آپ کے چرچے ہوں، آپ کی مشہوریے ہوں، آپ قربانی کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، کس لیے؟ آخرت کے لیے. اور اگر دنیا میں شہرت اور دنیا میں مشہوری اور دنیا میں چرچے کر دیے تو آخرت میں کیا ملے گا؟ جس نے آخرت والے اعمال، نیکیوں والے اعمال کیے دنیا کے لیے کہ دنیا میں شہرت ہو جائے، دنیا میں چرچے ہو جائیں، دنیا میں مشہوری ہو جائے، پھر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شدید جملہ ہے، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، اس کو قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا. اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اپنے معاملات کو تبدیل کریں، اپنے عملوں کو خالص اللہ کے لیے کریں، دل سے ریاکاری کے ان جراثیم کو اکھاڑ پھینکے. دنیا والے کیا دے دیں گے؟ آپ کو کیا دے دیں گے دنیا والے؟ چند جملے، تعریف کے چند جملے. یہ تعریف کے جملے کتنے خطرناک ہیں، یہ تعریف کے جملے کتنے انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ جب دل میں شہرت کا جذبہ پیدا ہو جائے، مال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے. آئیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی جو یاد کر لیجئے اور کثرت سے پڑھیں تاکہ ہمارے دل سے ریاکاری کے جذبے نکل جائیں اور اخلاص کی دولت داخل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے شریک بناؤں جانتے بوجھتے، واستغفرک لما لا اعلم، اور اے اللہ میں ان غلطیوں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں جو میں بے علمی میں کر بیٹھا. میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری امان میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرا شریک بناؤں. یہ صدقہ تیرے لیے ہے، میں مشہوری کرا کے تیرا شریک بناؤں؟ یہ مسجد بنانا، یہ مدرسہ بنانا، یہ یتیم کی کفالت کرنا، یہ درویش کی کفالت کرنا، یہ بچوں پہ خرچ کرنا، یہ مدارس پہ خرچ کرنا، یہ بیواؤں پہ خرچ کرنا، یہ نیکیاں کرنا، یہ طواف کرنا، یہ ساری نیکیاں اللہ تیرے لیے ہیں. میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرا کسی کو پارٹنر بناؤں، شریک بناؤں. اور اللہ جو انجانے میں مجھ سے غلطیاں ہوگی میں ان غلطیوں پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال کالوعاء، عمل برتن کی طرح ہوتے ہیں، اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ، اگر اس کے نیچے کا حصے کا پانی صاف ہے، اچھا ہے تو اوپر والا حصہ بھی اچھا ہوگا. واذا فسد اسفلہ فسد اعلاہ، اور جب نیچے والی چیز خراب ہوگی تو اوپر والی چیز بھی خراب ہوگی. کیا معنی؟ برتن اگر باہر سے بڑا خوبصورت ہے اور اندر سے وہ گندا ہے تو اس کی باہر کی صفائی کی کوئی حیثیت نہیں. اندر سے گندا ہے، اس میں کسی کو پانی ڈال کے دو، کوئی پیے گا ٹھکرا دے گا. تو ظاہری صفائی کا فائدہ نہیں ہے جب تک اندر سے صاف نہ ہو. تو انسان کا حال، اس کے عملوں کا حال بھی یہ ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر کسی اور کی رضامندی، کسی اور کا دکھلاوا، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کے سامنے شہرت اور کسی اور کے سامنے چرچے کروانا مقصود ہے، اور ظاہری طور پہ وہ عمل بڑا ہی خوبصورت کر رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے فلاں اور فلاں اور فلاں میں میری مشہوری ہو جائے، تو پھر برباد ہے اور ہلاکت ہے اس بندے کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے،
ہمیں ریاکاری سے بچا دے، اخلاص کی دولت سے نواز دے، ہم نہ شرک اکبر کی طرف جانے والے ہوں اور نہ ہی شرک اصغر کی طرف جانے والے ہوں۔ اللہ ہمیں شرک اکبر سے بھی اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور شرک اصغر سے بھی اللہ ہمیں اپنی امان اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔